تو ہم ورڈپریس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیکھیں گے۔ ورڈپریس ایکچولی ہے کیا اور ہمیں کس طرح ہیلپ کرتی ہے، اور آگے پیچھے کی تھوڑی سی اور چیزیں دیکھیں گے۔ اس پریزنٹیشن کے تھرو جاتے ہیں۔ اب ورڈپریس جو ہے ایک کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ بلاگس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آن لائن اسٹورز بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈائنامک ویب سائٹس بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ورڈپریس پہ بہت قسم کی ویب سائٹس بن سکتی ہیں، اور یہ کوئی 2 سال پرانی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 29% انٹرنیٹ کے اوپر جتنے ویب سائٹس ہیں وہ ورڈپریس پہ تھی، تو ابھی یہ ہو سکتا ہے 35% کو بھی ایکسیڈ کر گئی ہوں۔ بہت آسان ہے ورڈپریس یوز کرنے کے لیے، اس میں آپ کو کوئی کوڈنگ نالج وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، تو ایک نان ٹیکنیکل بندہ بھی بہت آرام سے ورڈپریس کی ویب سائٹس بنا سکتا ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس میں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب 24 پوسٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ورڈپریس پہ پبلش ہوتے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ wordpress.com کی ویب سائٹس ہر روز بنتی ہیں، اور ورڈپریس کے ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ 22.17 بلین منتھلی پیج ویوز ہیں، اور امیزون سے بھی زیادہ ورڈپریس کے یونیک وزٹرز آ رہے ہیں۔ تو ان اسٹیٹسٹکس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ورڈپریس کی اہمیت اور ورڈپریس کتنا آسان ہے کام کرنے کے لیے۔ یہ کچھ سائٹس ہیں جو بڑی بڑی سائٹس ہیں جو کہ ورڈپریس کے اوپر آپریٹ ہوتی ہیں: ٹیک کرنچ، دی نیو یارکرز، BBC امریکہ، اور یہ تو انٹرنیشنل ہے۔ اگر ہم پاکستان پہ دیکھیں، پاکستان میں techjuice.pk، mangoboss.com، beinguru.com، اور اس طرح کی آن لائن استاد.com، اس طرح کی جو بلاگس ہیں، بڑی بڑی بلاگس، یہ ورڈپریس کے اوپر آپریٹ ہو رہی ہیں، اور آپ بھی اس طرح کی ویب سائٹس ورڈپریس پہ بہت آرام سے بنا سکتے ہیں۔ ورڈپریس کی جو کامن یوزز، آپ پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کلائنٹس کے لیے ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اگر آپ فری لینسنگ کرتے ہیں، جو کہ میں کرتا ہوں۔ آپ اپنے بزنس کے لیے کوئی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ای کامرس شاپ یا کوئی بلاگ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کسی طرح کی بھی ویب سائٹ آپ ورڈپریس کے اوپر چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، بغیر کسی ٹیکنیکل نالج کے، بغیر کسی پروگرامنگ کے نالج کے۔ اب ورڈپریس پہ ہوسٹنگ کس طرح ہوتی ہے؟ wordpress.com جو ہے یہ آپ کو فری ہوسٹنگ دیتا ہے، مگر اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ڈومین اپنے لیے سلیکٹ کریں گے، اس ڈومین کے بعد .wordpress.com کی ایکسٹینشن لگ جائے گی، جس طرح یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ مینشن ہے۔ اس میں اگر آپ نے اپنی ڈومین یا تھیم وغیرہ کچھ آپ نے ماڈیفائی کرنی ہے یا اپ گریڈ کرنی ہے، تو آپ کو ایکسٹرا کاسٹ آپ کو پڑیں گی، اور پلگنز وغیرہ جو ہیں آپ کو بزنس پلان میں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ wordpress.com کے اوپر ہم ہوسٹنگ نہ لے لیں، ہم ایک سیلف ہوسٹڈ سرور ہم لے لیں، اور اس پہ ہم اپنے ورڈپریس کے اوپر کام۔ سیلف ہوسٹڈ سروس ہوتی ہے، سیلف ہوسٹڈ میں ہمیں خود کے لیے ایک سرور پرچیز کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کسی بھی کمپنی، فار ایگزامپل لیکوئڈ ویب ہے یا بلو ہوسٹ ہے، نیم چیپ ہے، کسی سے بھی ہم پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر ہمیں اپنے ورڈپریس کو مینولی انسٹال کرنا پڑے گا، ایڈر ہم FTP یوز کر سکتے ہیں یا پھر سافٹیکلیس کے نام سے ایک انسٹالر ہے جو تقریباً آج کل ہر ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہے، تو وہاں جا کے ہم ڈائریکٹلی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور مینولی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جو مرضی چاہے ڈومین یوز کر سکتے ہیں، اور جو چاہے تھیمز اور پلگنز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ wordpress.com کے اوپر جو بندشیں ہمیں تھی، یہاں پہ ہمیں کوئی بندشیں نہیں ملتی اس طرح۔ ڈومین نیم آتا ہے۔ اب ڈومین نیم یہ کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو نام ہوتا ہے، جو کہ ویب براؤزر میں شو ہوتا ہے۔ noshadali.com کی ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے، یہ میری ویب سائٹ کی ڈومین ہے۔ facebook.com یہ ایک ڈومین ہے، google.com ایک ڈومین ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے کوئی ڈومین آپ نے سلیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب ڈومین سلیکٹ کرتے وقت 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو ڈومین ایکسٹینشنز ہے۔ ایکسٹینشن جو wordpress.com جو ایکسٹینشن ہمیں دیتا تھا وہ .wordpress.com کی دیتا تھا۔ اب ہم اگر ڈومین پرچیز کرتے ہیں کسی کمپنی سے، تو ہمیں سیدھے .com یا .pk یا .net .org کسی جو بھی ایکسٹینشن ہم پرچیز کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اب اس میں ہمیں خیال اس چیز کا رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی بزنس
اپنا بزنس ہم پاکستان کے اندر رن کرتے ہیں اور پاکستانی آڈینس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو .pk کی ڈومین جو ہے وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگی. اگر ہماری آڈینس جنرل آڈینس ہے ساری دنیا کی تو ہم .com یوز کر سکتے ہیں, .net بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر ہماری کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کوئی NGO وغیرہ, ہم اس کے لیے .org کا ڈومین ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ڈومین رجسٹرارس وہ ہیں جن سے ہم ڈومین پرچیز کر سکتے ہیں. اب جو ہوسٹنگ والوں کی میں نے ایگزامپل دی تھی, نیم چیپ, بلو ہوسٹ وغیرہ, یہ سب ڈومین بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو چیز ہمیں سوچنے والی ہے وہ کی ورڈ ہے. کی ورڈ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گوگل میں آ کے ہمارے بزنس سے ریلیونٹ کوئی چیز سرچ کرتا ہے تو اگر ہم نے اچھا کی ورڈ یوز کیا ہوا ہوگا تو ہماری ویب سائٹ گوگل پہ بندے کو پہلے نظر آ جائے گی. اور کی ورڈ جو ہے وہ ہماری برانڈنگ میں زیادہ یوز ہوتی ہیں. اب یہ کہ ہماری ویب سائٹ ہماری جو بزنس ہم کر رہے ہیں اور ہمارا ڈومین جو ہوگا وہ اسی بزنس کے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر irrelevant ڈومین ہم سلیکٹ کریں تو ہماری گوگل کی رینکنگز میں بھی فرق پڑیں گی اور ہمارا امپریشن بھی اچھا نہیں جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب یہ کچھ کمپنیز ہیں جو ڈومین ہم ان سے پرچیز کر سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. یہ کچھ کمپنیز ہیں جن سے ہوسٹنگ پرچیز کر سکتے ہیں. اب ڈومین اور ہوسٹنگ میں فرق کیا ہے؟ ڈومین آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے اور ہوسٹنگ آپ کا سرور ہے جہاں پہ آپ کی ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ میرا نام ہے نوشاد علی اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. میرے گھر میں میری ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میرے کپڑے, میری کتابیں, میرے کمپیوٹر, میرا سب کچھ میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے. اب اس طرح دیکھیں تو ڈومین نام ہو گیا اور ہوسٹنگ یا سرور سمجھ لیں کہ ڈومین کا گھر ہے جس میں ڈومین کے اندر ہماری جتنی بھی فائلز ہوں گی, ہماری جتنی بھی مینجمنٹ کی چیزیں ہوں گی, وہ سب کچھ ہم اپنے ہوسٹنگ کے اوپر مینیج کر رہے ہوں گے. یہ چیزیں ہم الگ الگ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور جہاں سے ہم نے ڈومین پرچیز کیے وہاں سے ہم ہوسٹنگ بھی پرچیز کر سکتے ہیں, الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ڈومین کی جو کاسٹ ہے وہ $13 پر ایئر, یہ تھوڑا سا ایوریج سے رقم بتائی ہوئی ہے. یہ رینج کرتی ہے $10 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے $200, $300 اور ایون $1000 کے بھی ڈومین مل رہے ہوتے ہیں. ہوسٹنگ کی جو پرائس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کیا کیا سروسز لے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کتنی ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے, آپ نے کتنا بینڈ وڈتھ لینا ہے, آپ نے ڈسک سائز آپ کی کتنی ہونی چاہیے, ان تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو ہم نے دیکھا. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ورڈپریس اپنے ہوسٹنگ میں انسٹال کریں گے. کچھ ہوسٹنگ ایسی ہوتی ہیں جو فری آف کاسٹ ہمیں ہوسٹنگ سروس دے رہی ہوتی ہیں. اب ایک کمپنی ہے 000 ویب ہوسٹ ایپ. یہ کمپنی فری ڈومین ہمیں دیتی ہے مگر اس کی ڈومین کے ساتھ ایکسٹینشن اس کی اپنی لگی ہوتی ہے. مگر یہ پریویلیج ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم ورڈپریس انسٹال اس پہ کر سکتے ہیں اور تمام فنکشنز کو ہم آرام سے یوز کر سکتے ہیں. لرننگ پرپز کے لیے بہت اچھی سائٹ ہے اور ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بھی 000 ویب ہوسٹ کے اوپر جا کے یہ اپنی تمام ورڈپریس کی ویب سائٹ کی بلڈنگ سیکھیں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ.